نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا رزق اور دولت کی تنگی دور کرنے کے لیے، جو کہ ایک ہے مسنون عمل اور ایک ہے مجرب ترین عمل۔ ہر کسی کا آزمایا ہوا عمل ہے، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ضرورت پوری فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رزق اور مال کی تنگی ختم کر دی۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کا بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ رزق کی تنگی اور رزق کی وسعت یہ اللہ تبارک و تعالی کے قبضے میں ہیں، جیسا کہ کئی مرتبہ قرآن مجید میں اس آیت کریمہ کو آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، واللہ یقبض ویبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ رزق کی فراخی اور رزق کی تنگی یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب ہم رزق کی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، مال کی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے لیں، کیونکہ اگر ہم اللہ کے بجائے کسی انسان کے در پر جاتے ہیں اور وہاں سے مانگتے ہیں تو انسان کسی کا کچھ بھلا نہیں کر سکتا۔ وہ ایک دفعہ آپ کو 10 روپے 100 روپے دے دیں گے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ، آخر میں وہ تنگ ہو جائے گا اور کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ بھائی میرا کوئی بس نہیں کہ میں آپ کو کچھ اور دوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ذات ہے کہ آپ اس سے نہیں مانگیں گے تو آپ پر غصہ ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ آپ مانگتے مانگتے تک جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے دیتے نہیں تکیں گے۔ جتنا آپ اللہ سے مانگنا چاہے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، یہ حالات صرف عوام پر نہیں، خواص پر بھی ہے، علماء بھی اس کا شکار ہے۔ انہی حالات کے دوران بھی آپ علماء کو دیکھیں، کبھی انہوں نے اپنی تنخواہ کو بڑھانے کے لیے احتجاج کیا؟ نہیں کیا۔ کبھی انہوں نے اللہ کے بجائے کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ نہیں پھیلائے۔ کیوں نہیں پھیلائے؟ کیونکہ وہ علماء اللہ سے مانگتے ہیں، وہ علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ پیر اور فقیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مخلوق کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو آپ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، آپ بھی اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو ضرور پورا کرے گا۔ اب وظیفہ ہے اللہ الصمد کا، ایک ہے یہ عمل اور ایک ہے تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ ایسا کریں گے کہ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوں گے، مال کی تنگی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ اللہ الصمد کا یہ عمل ہے کہ آپ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد آپ 101 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا کریں، 101 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی رزق کی تنگی اور مال کی تنگی 100% دور ہو جائے گی۔